اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا، وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع والی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ، اور تو سیدھے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے، ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نالی اتنے بلند آواز نال کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نال کرنیاں نے، ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے، ہاں قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا۔ اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو بلند آواز نہ، جاؤ جس مزار تے جانا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر میں انجینئر صاحب کے اس کلام کے رد میں قرآن مجید کی کوئی آیت اولیاء کاملین کی شان و اقدس میں پیش کروں تو جواب آئے گا کہ یہ تو آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، اللہ نے جن ولیوں کو ولایت کا تاج عطا کیا ہے وہ تو اسی کی بارگاہ سے خاص ہے۔ اگر میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات صالحین امت کے معیار مقام اور قدر و منزلت کے حوالے سے بیان کروں تو جواب آئے گا یہ تو آپ کے بنائے ہوئے صالحین ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے صالحیت کا تاج عطا کیا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خاص ہیں۔ اگر میں اکابرین امت کا طرز عمل بزرگان دین کی تعلیم اور ترویج کے حوالے سے پیش کروں تب بھی بدلے میں بغض و حسد کے سوا کچھ میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انجینئر صاحب، جو دعا کا سلیقہ آپ نے بتایا ہے اس میں دعا کم، تان اور تمسخر زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم تو دین متین کے ماننے والے ہیں، وہ دین کہ جس نے ہمیں بعد از وصال بھی مردے کا حیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے صالح گمان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے نیک نیتی پر محبت اور ایثار کا عملی طور پر ثبوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم مردے کے بھی 3 حقوق ادا کریں، اگر ہمیں اس کی زندگی کے معاملات کا پتہ بھی ہو تب بھی پردہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جو قول کر رہے ہیں وہ قول میرے بارے میں ہوتا، میرے آبا کے بارے میں ہوتا، میری آل اولاد کے بارے میں ہوتا تو یقیناً میں اسے اپنے لیے نصیحت یا عبرت سمجھ کر خاموش ہو جاتا۔ انجینئر صاحب، مبلغ کا ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ مصلح ہوتا ہے، مفسد نہیں ہوتا۔ جو آپ دعا پیش کر رہے ہیں یقیناً اس سے تو فساد اور جدل کی راہ ہموار ہوگی، اس میں کوئی خیر تو نہیں نکلے گی۔ ہاں، میں آپ کی اس دعا کے رد میں بغض و حسد کا اظہار کر دوں، چونکہ آپ کے تمام تلامذہ نے نہ میری قرآن کی آیت ماننی ہے جو میں نے اللہ رب العزت کے کلام سے بطور دلیل پیش کرنی ہے، نہ کریم آقا کی کوئی حدیث ماننی ہے جو میں نے حضور کے مبارک ارشادات سے پیش کرنی ہے، نہ اکابرین امت تو ویسے ہی آپ کے ہاں گھاٹے کا سودا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے خیر پر مبنی کوئی مصالحت کی راہ ہموار نہیں کر سکتے تو پھر فساد کی راہیں تو ہموار نہ کریں نا۔ کم از کم تلامذہ کو آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس مسلم رکھیں، دوسروں پر اپنا عقیدہ تھوپنے کے لیے جبراً مزارات پر بھیج کر خیر کے راستے سے نکال کر فساد کے راستے پر انہیں نہ ڈالیں۔ آپ اگر مزارات کو نہیں مانتے تو پھر اس میں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے اس کے لیے تعظیم ہے تو پھر وہ ہمارا عقیدہ ہم تک رہنے دیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بغض و حسد، نفرت، عداوت آپ کے اس جملے کے رد میں پیش کر دوں تو میرے خیال میں یہ نہ میرا معیار ہے نہ میری تربیت ہے۔ شستگی کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ بات کرنا یہ قرآنی اسلوب ہے، یہ نبوی اسلوب ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے۔ بس میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ وہ قول یا وہ کلام اپنی زبان سے جاری نہ کریں جو فساد کی راہ کو مزید ہموار کرے، وہ راہیں اختیار کریں، وہ کلام اپنی زبان سے جاری کریں جس میں خیر ہو۔ مبنی بر فساد اور مبنی بر خیر، ان دونوں کے مابین خیر کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔